جاہل نادان. اسی لیے دست ادب جوڑ کے ایک بات کہتا ہوں، جہل اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے، یہ ابھی میں نے کہا تھا. اور اگر کہیں جہالت ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کیجیے. اگر جہالت دور نہیں کی تو خدا نخواستہ ایمان دور نہ ہو جائے. ہوشیار ہوشیار ہوشیار، انتباہ ہے آپ کے لیے، انتباہ. اگر آپ نے جہالت دور کرنے کی کوشش نہیں کی تو کہیں ایمان آپ سے روٹھ نہ جائے. ایمان وہیں رہے گا جہاں علم کی روشنی ہو، علم کی شمع روشن ہو، علم کا چراغ جل رہا ہو. توجہ ہے؟ تو جاہل انسان کی دعا پوری نہیں ہوتی. خوب بحث ہوگی میرے اس جملے پر، ناراض ہو جائیں گے بہت سے لوگ، آستینیں الٹ لیں گے. ڈرو تو صحیح اپنے جہل سے، نفرت تو کرو جہالت سے. جاہل انسان عبادت کرتا ہے، اس کی عبادت کی کوئی قیمت نہیں ہے. 70 سال ایک جاہل عبادت کرے اور 1 گھنٹے ایک عالم بیٹھ کے فکر کرے، اس عالم کی فکر اس جاہل کی عبادت سے افضل ہے. 1 گھنٹے کی عالم کی علمی ریاضت عابد کی، زاہد کی، جاہل عابد و زاہد کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. افضل ہے، یہ حقیقت ہے. اس لیے جاہل حضرات رات رات بھر جاگ کر جو چلہ کشی فرماتے ہیں اس پہ غرور نہ کریں، غرور نہ کریں، ناز نہ کریں. کچھ نہیں. میں نے مثال دی تھی نا کہ بسم اللہ بھی صحیح پڑھنے آتی نہیں، عملیات پر نازاں ہیں. اور ایک صاحب تو مجھ سے روٹ گئے تھے، مجھ سے کہنے لگے میں نماز شب پڑھ پڑھ کے آپ کے لیے بد دعا کروں گا. میں نے کہا کہ نماز شب دعا کرنے کے لیے ہے، بد دعا کرنے کے لیے. آپ ہم سے روٹ کے ہمارے لیے بد دعا کریں گے کب؟ نماز شب میں. آپ کی بد دعا سن لے گا اللہ، اللہ سن لے گا. اللہ بھی نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ کوئی خوشامد پسند بادشاہ ہے. جو بھی چاپلوسی کی باتیں کرے اللہ اس کی باتوں میں آ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ دیکھتا ہے کہ یہ عبادت کرنے والا جاہل ہے کہ عالم. جاہل اپنی عبادت پہ نازا نہ ہو جب تک کہ علم نہ ہو اس کے پاس. عالم اپنے علم پر نازا نہ ہو جب تک کہ عمل نہ ہو اس کے پاس. وہ جو 1 گھنٹے کی علمی ریاضت کو فضیلت بخشی گئی ہے وہ کون سی علمی ریاضت ہے؟ بے عمل کی علمی ریاضت نہیں، با عمل کی علمی ریاضت. عمل ہو، تقوی ہو، اس کے پاس اس کے ساتھ ساتھ علمی تفکر ہو. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ سب باتیں یاد رکھنے کی ہیں، واہ واہ کر کے لوٹا کے نہ چلے جائیے. یاد رکھیے گا. ایک صاحب نے دعا کی، بہت زہد کا ان کے اوپر غلبہ ہو گیا. جاہل پہ جب زہد و تقوی کا غلبہ ہوتا ہے تو وہیں سے خارجیت پیدا ہو جاتی ہے. جب جاہل پر زہد و تقوی کا غلبہ ہوتا ہے تو وہیں سے خارجیت بھی پیدا ہو جاتی ہے. علم، معرفت. اب جناب والا پتہ نہیں کیا کیا دعا کرتے رہتے ہیں، جیسی سمجھ ویسی دعا. اور اسی لیے دعائیں پوری نہیں ہوتی. آپ اپنی سمجھ سے دعا کرتے ہیں، وہ اپنے علم سے دعا پوری کرتا ہے. ہم اپنی ناسمجھی اور جہالت سے، ہم اپنی بے بصری و بے بصیرتی سے دعا کرتے ہیں، وہ اپنے علم و حکمت سے دعائیں سنتا ہے اور پوری کرتا ہے. توجہ ہے؟ اس لیے جب دعا پوری نہ ہو تو شکر کریں. دعا پوری ہو جائے تب تو شکر آپ کرتے ہی ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب دعا پوری نہ ہو تب بھی شکر کریں اور توبہ کریں. سمجھ جائیں کہ کوئی ایسی ہی دعا تھی جو خود میرے حق میں بہتر نہ تھی.
ورنہ ممکن نہیں ہے کہ بندے کی کوئی ضرورت ہو اور آقا پوری نہ کرے. یہ سب نقطے نظام حق کے نقطے ہیں. یہ سب نظام سے تعلق رکھتے ہیں. بات ضرورت کا پورا ہونا ٹھیک ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ بندے کی کوئی ضرورت ہو اور آقا پوری نہ کرے. لوگ منع کرتے ہیں ایسی باتیں نہ کیا کیجئے، مگر میں کیا کروں. ایک جملہ کہہ دوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ ممکن نہیں ہے کہ بندے کی ضرورت، غلام کی ضرورت، نوکر کی ضرورت آقا پوری نہ کرے. آپ صاحب شرف ہیں، آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ کے گھر کے نوکر چاکر ہیں، آپ ان کو تنخواہ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں؟ کوئی ایسا صاحب حیثیت ہے کہ وہ منظور کر لے کہ وہ کھا پی کے آرام سے سوئے، اس کا نوکر بھوکا سو جائے؟ کوئی ہے؟ جب کوئی ایسا ہے کہ وہ خود آرام سے سوئے اور چاہے کہ اس کا نوکر زیر آسمان سو جائے؟ نہیں، ایسا ہوتا نہیں، بالکل نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی امام حسین کا نوکر ہو اور بھوکا سو جائے؟ جن لوگوں نے اپنے آپ کو امام حسین کی نوکری میں دیا ہے نا، وہ امام حسین کے تذکرے کو جن سے بازار نہ بنائیں. امام حسین کو وسیلہ تجارت نہ بناؤ. ذکر مولا کو وسیلہ تجارت نہ بنائیں. عزیزان محترم، آقا اگر حسین ہے تو بہت کریم آقا ہے. ہم آپ جیسے اپنے نوکروں کو بھوکا پیاسا نہیں دیکھ سکتے، تو اگر رشتہ پکا ہے، رشتہ سچا ہے، اگر واقعی خود کو امام کی غلامی میں دیا ہے، تو امام کے تذکرے پہ سودے بازی نہ کریں، امام کے کرم پہ بھروسہ کریں. بہرحال ممکن نہیں ہے کہ بندے کی کوئی ضرورت ہو اور آقا پوری نہ کرے. اس لیے اگر کوئی ضرورت آپ سمجھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری یہ ضرورت ہے اور ہم دعا بھی کر رہے ہیں، دن رات دعا کر رہے ہیں، پوری نہیں ہو رہی ہے، اس کا مطلب کہ ہماری غلط فہمی ہے، ہم غیر ضروری کو ضروری سمجھ رہے ہیں. وہ ہماری ضرورت ہے نہیں، اضافی ضرورت بنا رکھی ہے ہم نے. ہماری عقل ناقص ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کیا ضروری ہے کیا ضروری نہیں ہے. بہرحال تو ہماری دعاؤں کے انداز بھی الگ ہوتے ہیں.